اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کیسے کریں، قرآن مجید کو کس طرح پڑھیں، اس کے لیے قرآن و سنت کی جو ہدایات ہیں ان کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مزمل کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، قرآن کو تجوید سے پڑھو، قرآن کو اس کی تلاوت کے جو قواعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کے مطابق پڑھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سلسلے میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بڑے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر پڑھا کرتے تھے، ہر آیت پہ وقف کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہمارا ایک طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، تو جو خوش علانی سے اچھی آواز سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی شدید وعید ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ اس لیے ہمیں قرآن پڑھنے کے سلسلے میں اس کے جو قواعد ہیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے، ہم جو عجمی لوگ ہیں، غیر عرب ہیں، مخارج کی اصلاح کا مسئلہ، اس لیے کہ اگر لفظ جو ہے وہ اپنے مخرج سے نہ نکلے تو وہ بالکل حرف جو ہے وہ اپنے مخرج سے نہ ادا ہو تو اس کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جو قواعد ہیں تلاوت کے اور جو علامات ہیں ان کا علم حاصل کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا اور اس کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ رتل کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے جو اور ائمہ کرام نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی کلمے کو پورے حسن و خوبی اور خوش علانی سے صاف صاف ادا کرنا۔ ہمارے ہاں قرآن مجید عام طور پر فرفر پڑھا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے والے تو قرآن مجید کو ردی کھجوروں کی طرح نہ پھینکا کر، کہ جس طرح ردی کھجوریں جو اکٹھی کر کے کہیں پھینک دی جاتی ہیں، اس طرح سے تم فر پڑھ کے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ختم کرنا مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید تدبر اور تفکر اور تذکر کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق جو ہے وہ اس کی تلاوت کریں۔ دوسری روایت میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اور ایک روایت میں آتا حسنوا القرآن باصواتکم، یعنی قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے زینت بخشو، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسن، یزید القرآن حسنا، یعنی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس میں بے شک جو اچھی آواز ہے وہ قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے، اس میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اس لیے بہترین آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا حکم دیا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ نماز میں بھی بعض لوگ بڑی تیزی سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور جو کچھ پڑھتے ہیں بڑی تیزی سے فر پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید اس کے قواعد و ضوابط کے مطابق اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی جلدی قرآن کو یاد کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا پڑھانا اور اس کا سمجھانا یہ ہمارے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی اس بات کا حکم دیا، قرآن مجید میں مومنین کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کو فر نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز کے اندر جو قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں یا جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو بھی فر نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اطمینان سے جو ہے وہ تلاوت قرآن کی کرنی چاہیے۔ بالخصوص رمضان میں نماز تراویح میں ہمارے ہاں قرآن مجید کی میں کہوں گا کہ اس قدر بے حرمتی کی جاتی ہے کہ بعض قراء حضرات، بعض حفاظ کرام جو ہیں وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا یہ جو پہلا حق ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کے ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔